ایک دن میں خواجہ ضیاء الحق مسعود شاہ کا بیان سنان رہا تھا۔ صوفیاء کرام کا ذکر ولایت کی روشنی اور دل کو ہلا دینے والی باتیں۔ خواجہ صاحب نہ صرف مخدوم بابا جی سرکار کے جانشین ہیں بلکہ دربان ملنگی بابا میں سالہ سال سے خدمت میں مصروف ہیں، اور قلندری مزاج کے ساتھ ایک عظیم محقق بھی۔ اسی بیان میں ایک جملہ سن کر دل جیسے ساکت ہو گیا۔ جب میں نے بابا تاج الدین کا نام پہلی بار سنا تو دل کی دھڑکن بدل گئی۔ ایک لمحے کو وقت تھم گیا، پھر خواجہ صاحب نے پردہ اٹھایا۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ ایک دن تحقیق کرتے کرتے ایک نام دل پر ایسا نازل ہوا جیسے کوئی غیبی صدا ہو۔ بابا تاج الدین ناگپور فرماتے ہیں، جب ان کی سوانح پڑھنا شروع کی تو یوں لگا جیسے صدیوں پرانا نور آنکھوں کے سامنے جھلکنے لگا ہو۔ ایک ایسی حقیقت جو وقت کی دیواروں کو پھلانگ کر آ رہی ہو۔ خواجہ صاحب کے لہجے میں ایک سوز تھا، ایسا سوز جو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے ولایت کی خوشبو چکھی ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے فرمایا، آج بابا تاج الدین کا 100 سالہ عرس ہے، یعنی وہ دن جب ایک ولی وقت کی قید سے آزاد ہو کر ابدی روشنی میں داخل ہو گیا، مگر مخلوق خدا کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اب سنو وہ راز جو عقل کو روک دے اور روح کو جھنجھوڑ دے۔ ناگپور کی ایک سرد رات، فضا میں سکوت تھا اور بابا تاج الدین فوجی چھاؤنی میں اسلحے کے ذخیرے پر پہرا دے رہے تھے۔ اچانک ایک انسپکٹر گشت پر آیا، بابا جی کو وہاں دیکھا، اطمینان سے آگے بڑھا۔ چند قدم بعد ایک مسجد آئی، اندر داخل ہوا اور اس کے قدم لرز گئے۔ وہی بابا تاج الدین مسجد میں بھی موجود تھے۔ یہ کیا؟ ابھی تو وہ اسلحے کے پاس تھے۔ کیا یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ نہیں، یہ کشف کا پہلا در تھا۔ انسپکٹر الٹا بھاگا واپس گیا۔ بابا جی بدستور اسلحے کے پاس موجود تھے، خاموش، مست، بے پرواہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ لمحہ دنیا کی عقل کے لیے بوجھ بن گیا، اور بابا تاج الدین نے دنیاوی نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ صرف اللہ کی مخلوق کے لیے جیتے تھے، مگر دنیا، وہی دنیا سمجھ نہ سکی۔ لوگوں نے تانا دیا، یہ مجذوب ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پاگل خانے بھیج دو، اور بھیج دیا گیا ناگپور کے پاگل خانے میں۔ لیکن جہاں دنیا مجذوب چھوڑتی ہے وہاں اللہ اپنے ولیوں کا تخت رکھتا ہے۔ چند ہی دن گزرے کے منظر بدلنے لگا۔ لوگ آنے لگے، ہاتھ باندھ کر، عاجزی سے دعا مانگتے، رو رو کر شفا طلب کرتے۔ پھر قطاریں لگنے لگیں، پھر ہجوم، اور پھر وہ لمحہ آیا جب پاگل خانے کی انتظامیہ نے اعلان کر دیا، اب بابا تاج الدین سے ملاقات صرف ٹکٹ لے کر ہوگی۔ اور پھر ایس کا دروازہ کھل گیا۔ ناگپور کے راجا کی بہو امید سے تھی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، بچہ بچے گا آما۔ مایوسی چھا گئی، لیکن راجا جھک گیا۔ بابا تاج الدین کے در پر حاضر ہوا۔ بابا جی نے خاموشی سے دعا کی، اور کچھ دن بعد ماں بھی بچی، بچہ بھی۔ یہ واقعہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ یہ دربار عام در نہیں، یہ درن ولایت ہے۔ اسی پاگل خانے کا انچارج ایک مرہٹہ بابا جی سے نالا تھا، لیکن اس کی بیوی چپکے سے آئی، دعا لی۔ 5 بیٹیاں تھیں، بابا کی دعا سے 5 بیٹے عطا ہوئے۔ اور آج جب خواجہ ضیاء الحق مسعود شاہ یہ سب بیان کر رہے تھے تو لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہوا سجدے میں ہو، اور نور دلوں سے ہوتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو۔ بابا تاج الدین ناگپور نہ صرف زندہ تھے بلکہ زندگی سے بھی آگے کا راز بن چکے۔